السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ وقال اللہ عز وجل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين۔ الحمدللہ کیا ہے آیت نمبر 80 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 80 تک آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 81 سے، آیت نمبر 81 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے۔ آیت نمبر 81 میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ نے ہر نبی سے یہ کہا، ہر نبی سے یہ کہا کہ جب تمہاری زندگی میں ایک اور نبی اگر آتا ہے، ایک اور رسول اگر آتا ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ دیکھیے جس طرح کیا ہے نبی آتے ہیں ایک زمانے میں، کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے ہیں، ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے ہیں، اس طرح کئی نبی ہوتے ہیں۔ ایک نبی آئے، پھر ایک مہینہ کے بعد ایک اور نبی آئے اسی قوم میں، ایک رسول آئے، پھر اسی مہینے میں ایک اور رسول آتا ہے، دونوں رسول کیا ہے آپس میں ملتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں، تمام رسولوں سے اللہ نے وعدہ لیا، جب تمہاری زندگی میں ایک اور رسول آپ کو ملتا ہے تو تم کیا کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ ایک رسول آ گئے، ہاں لوگ کیا کرتے ہیں اس رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک اور رسول اسی قوم میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک اور جو رسول آتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے تم بھی کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ مطلب پہلا جو رسول ہے وہ دوسرے رسول پر ایمان لائے۔ اس وجہ سے معلوم ہی ہوا کہ ایک رسول میں، ایک قوم میں کیا ہے کئی رسول کیا ہے آتے ہیں۔ وہی اللہ نے اس آیت میں وعدہ یہ لیا، ہر رسول سے وعدہ لیا کہ جب تمہاری زندگی میں ایک اور رسول آتا ہے تم کیا کرو، اس پر ایمان لاؤ، تم اس پر ایمان لاؤ۔ یہ پہلا معنی ہے جو اس آیت کا پہلا معنی یہ ہے۔ دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر رسول سے یہ کہا، ہر رسول سے اللہ نے یہ کہا کہ جب تمہاری زندگی میں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہو تم اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے ہر رسول سے یہ کہا جب تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تم کیا کرو، اس نبی پر ایمان لا لو، کیونکہ وہ خاتم النبی، تمام نبی، آخری نبی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی سے اللہ نے کہا، ہر رسول سے اللہ نے کہا جب تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تم کیا کرو، اس پر ایمان لا لو۔ یہ دو معنی ہیں۔ پہلا معنی اللہ نے ہر نبی سے کہا تمہاری زندگی میں ایک اور نبی آ جائے تم کیا کرو، اس پر ایمان لا لو۔ ایک عام نبی ہے، تمہاری زندگی میں نبی آ جائے، تمہاری زندگی میں رسول آ جائے تم اس پر ایمان لاؤ۔ دوسرا جو معنی ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی سے، ہر رسول سے کہا تمہاری زندگی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تم کیا کرو، اس پر ایمان لا لو۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھے، نبی کسے بولتے ہیں، رسول کسے بولتے ہیں؟ رسول وہ ہے جن پر اللہ نے کتاب نازل کیا، جن پر اللہ نے کتاب نازل کیا ان کو رسول بولتے ہیں۔ کن پر اللہ نے کتاب نازل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب نازل کیا، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل کی تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو رسول، مطلب جن نبیوں پر اللہ نے کتاب نازل کی ان کو رسول بولیں گے۔ اور نبی کسے بولیں گے؟ جو کیا ہے جن پر کتاب نازل نہیں کی، جن پر کتاب نازل نہیں کی گئی ہے اس کو نبی بولیں گے، جن پر کتاب نازل کی گئی ان کو رسول بولیں گے۔ وہی دیکھیے آیت نمبر 81 میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے، میثاق کا مطلب وعدہ، میثاق کا مطلب وعدہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے لیا ہے، میثاق مطلب وعدہ، اللہ نے وعدہ لیا کن سے؟ النبیین، تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا۔ یہ نبی کون تھے؟ لما آتیتکم
من کتاب و حکمہ. نبی کا مطلب رسول، مطلب وہ نبی تھے جن کو اللہ نے کہا ہے کتاب اور علم سے نوازا تھا. لما آتیتکم، جن کو ہم نے دیا تھا، کو کیا دیا تھا؟ کتاب اور حکمت، علم دیا تھا ہم نے. ایسے نبی جن کو ہم نے کہا ہے کتاب دی تھی، علم دیا تھا، ایسے رسول جن کو ہم نے کتاب دیا تھا، علم دیا تھا. اللہ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا، ان رسولوں سے وعدہ لیا. ثم جاءکم رسول، جب تمہاری زندگی میں ایک اور رسول آتا ہے تم کیا کرو؟ مصدق لما معکم، ایسا رسول جو تمہارے پاس کیا اس کی تصدیق کرتے ہیں. مصدق لما معکم کا معنی آپ کو بتاتا ہوں. صرف مصدق لما معکم کا معنی آپ چھوڑ دیجیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم جاءکم رسول لتؤمنن به، تم اس پر ایمان لاؤ. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، جب تمہاری زندگی میں ایک اور رسول آتا ہے تم کیا کرو؟ اس پر ایمان لاؤ. لتؤمنن به، تم اس پر ایمان لاؤ. ولتنصرن، اور اس رسول کی تم مدد بھی کرو. پہلا جو معنی ہے یعنی کہ تمہاری زندگی میں ایک اور رسول، ایک اور نبی آتا ہے تم کیا کرو؟ اس پر ایمان لاؤ. کیونکہ ایک قوم میں کیا ہے 2-3 نبی بھی آتے تھے، ایک قوم میں 2-3 رسول بھی آتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو معلوم ہوا کہ ایک اور نبی آ گیا ہے تمہاری ہی قوم میں، تم بھی نبی ہو لیکن ایک اور نبی اگر آ گیا ہے تو تم کیا کرو؟ اس پر ایمان لا لو. جب تم کو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے قوم میں ایک اور رسول آ گئے، تم کیا ہے؟ تم لتؤمنن به، تم اس پر ایمان لاؤ. ولتنصرن، اس رسول کی تم کیا ہے؟ مدد کرو. یہ جو پہلا معنی ہے جو میں نے کہا. دوسرا جو معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے ہر نبی سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پاتے ہو تم کیا کرو؟ تم اس پر ایمان لاؤ. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ مصدق لما معکم، مصدق لما معکم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ کتابوں میں کیا ہے؟ ان کا ذکر ہے، تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ تصدیق کرتی ہے. مطلب اللہ نے یہودیوں سے کہا، اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں، مطلب تمام لوگوں سے اللہ نے یہ کہا، تمام قوم والوں سے اللہ نے یہ کہا، نبیوں سے اور تمام قوم والوں سے اللہ نے وعدہ لیا. دوسرا معنی نبیوں سے اور اللہ نے تمام لوگوں سے وعدہ لیا جب تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. دیکھیے دوسرا معنی کا ترجمہ دیکھیے آیت شروع سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے وعدہ لیا کسے؟ انبیاء سے، رسولوں سے، بلکہ قوم والوں سے، تمام لوگوں سے اللہ نے وعدہ لیا. یہ انبیاء کون ہیں؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ انبیاء جن کو اللہ نے کتاب اور حکمت سے نوازا ہے. یہ انبیاء جن کو اللہ نے کتاب اور حکمت سے نوازا ہے. ثم جاءکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آ جائے. اللہ نے یہود و نصارہ سے کہا جب تمہارے پاس رسول، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے. یہود و نصارہ سے اللہ نے تمام لوگوں سے کہا جب تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے. یہاں رسول سے مراد دوسرا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہاری زندگی میں یہود و نصارہ سے کہا جب تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مصدق لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. مطلب تمہارے پاس جو کتاب ہے اس میں کیا ہے؟ ان کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہودیوں کی کتاب میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. انجیل کی کتاب میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے سورہ صف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مبشرم من بعد اسمہ احمد، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. یہ سورہ صف آیت نمبر 6 ہے، غالباً آیت نمبر 6 ہے شاید، جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مبشرن، اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے بعد ایک رسول آنے والے جن کا نام محمد ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ ہے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، واللہ المستعان، یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ تورات انجیل میں لکھا تھا. انجیل برنابا جو ہے نا اس میں یہ لفظ تھا کہ ایک نبی آنے والے جن کا نام محمد ہے. یہی لفظ بعض علماء نے کہا کہ یہی لفظ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہی لفظ کیا ہے؟ انجیل برنابا میں تھا، یہی لفظ تھا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ مصدق لما معکم، یہ تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آنا یہ تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس، مطلب تمہارے پاس جو کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. جب محمد تمہاری زندگی میں آتا ہے تو تم کیا کرو؟ لتؤمنن به، تم اس پر ایمان لاؤ. ولتنصرن، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو. اللہ نے یہود و نصارہ سے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری زندگی میں آتا ہے تو تم کیا کرو؟ ان پر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان پر ایمان لاؤ. پھر دیکھیے اللہ نے جب یہ وعدہ لیا کن سے؟ تمام نبیوں سے، تمام لوگوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ. پھر اللہ نے فرمایا
وعدہ، یہ وعدہ لینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ قال، اللہ نے کہا کہ اقررتم، کیا تم نے اس وعدے کو لے لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ اس وعدے کو تم مان لیا ہے؟ اقررتم، کہ تم نے اقرار کیا، کیا تم نے اس وعدے کو لے لیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری کا مطلب وعدے کو اچھی طریقے سے تھام لو۔ اللہ نے فرمایا کہ اقررتم، تم اس وعدے کو مانو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری، اچھی طریقے سے کیا تم اس وعدے کو نبھاؤ۔ اللہ نے تمام انبیاء سے کہا جب تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ تم کیا کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے خود کہا، پہلا اللہ نے وعدے کو ذکر کیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس وعدے کو مان لیا؟ اقررتم، کیا تم نے اس وعدے کو لے لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری، اور جو تم اس وعدے کو تھامے رکھو۔ تو جب اللہ نے کہا کہ کیا تم نے اس وعدے کو مان لیا، تو قوم والوں نے اور تمام انبیاء نے کہا کہ قالو، تمام انبیاء نے فرمایا کہ اقررنا، اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے وعدے کو مان لیا ہے، ہم نے تیرے وعدے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اللہ ہم نے تیرے وعدے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، مان لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قال، اللہ نے کہا کہ فشہدو، اے انبیاء تم بھی گواہ رہنا، اور کیا ہے تمہارے قوم والوں بھی گواہ رہنا۔ اللہ نے کہا کہ تمام لوگ گواہ رہنا کہ میں نے کیا ہے تم کو یہ وعدہ دیا ہے، تم کے وعدہ کیا ہے پہنچا چکا ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اے انبیاء تم بھی گواہ رہنا، میں نے تم کو ایک وعدہ دے دیا۔ کون سا وعدہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اس پر کیا ہے تم بھی گواہ رہنا، انبیاء فشہدو، تم بھی گواہ رہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں بھی کیا ہے تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ اللہ نے کہا کہ اے انبیاء تم بھی گواہ رہنا، میں بھی کیا ہے تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا، یعنی کہ میں یہ وعدہ پہنچا چکا ہوں تمہارے سامنے کر کے۔ یہاں جو آیت کا جو ہے نا، آیت میں اگر آپ مختصر طور پر اگر آپ دیکھیں گے آیت کا اگر ترجمہ، تو اس کا صرف اتنا معنی ہے، ایک کہ اللہ نے ہر نبی سے کہا کہ تمہاری زندگی میں اگر ایک اور نبی آتا ہے تو تم اس پر ایمان لو۔ دوسرا جو معنی ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر نبی سے اللہ نے کہا کہ جب تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ تم کیا کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ وہی اللہ نے یہاں یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں ثم جاءکم رسول، جب تمہاری زندگی میں رسول آتا ہے، کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہی؟ مصدق لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ یہود کے پاس تورات تھا، عیسائیوں کے پاس انجیل تھا۔ تورات انجیل میں یہ بات لکھا تھا کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تورات انجیل میں لکھا تھا کہ قریب کیا ہے ایک رسول آنے والے جن کا نام احمد ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تم کیا کرو؟ لتؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لاؤ، ولتنصرن، تم ان کی مدد کرو، تم ان پر ایمان لاؤ، تم اس پر کیا ہے مدد کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس وعدے کو لے لیا؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اس وعدے کو اقررنا، ہم نے اس وعدے کو لے لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی گواہ رہوں گا کہ تم نے کیا اس وعدے کو لے لیا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اللہ نے کب تمام انبیاء سے وعدہ کیا؟ کب اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لے لیا کہ تم کیا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لو۔ یہ کب اللہ نے وعدہ لیا؟ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح کا مطلب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی پھسلی سے اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، پیٹھ سے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ نے کہا ہے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ پھر تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے وعدہ لیا، اللہ نے یہ وعدہ لیا۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک جہنمی شخص کو جہنم میں داخل، ایک کافر شخص ہے اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اللہ اس کافر شخص سے کہے گا اگر تجھے اس جہنم سے بچنے کے لیے پوری دنیا اگر دیا جائے، کیا تو اس پوری دنیا کو، دیکھیں ایک شخص ہے جس کے پاس پوری دنیا ہے، ایک شخص ہے جس کے پاس پوری دنیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو اللہ کے پاس دے کر کیا ہے جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، بس وہ کیا کرتا ہے اس وجہ سے پوری دنیا کو دے دیتا ہے، پوری دنیا کو کیا ہے دے کر کیا ہے جہنم سے بچنا چاہتا ہے۔ اللہ اس جہنمی شخص سے سوال کرتا ہے تو اس جہنم سے بچنے کے لیے پوری دنیا کو کیا میرے ہاتھ میں دے دے گا؟ تو جہنمی شخص کہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں پوری دنیا کو دے دوں گا صرف جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کیا صرف اس سے چھوٹا وعدہ آپ سے کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ کافرون سے کہے گا میں نے صرف چھوٹا وعدہ آپ سے کیا تھا، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، جب تم آدم علیہ السلام کی پھسلی میں تھے میں نے صرف
یہ وعدہ تجھ سے کیا تھا کہ تم کیا کرو؟ شرک نہ کرو. صرف میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم کیا کرو؟ شرک نہ کرو. جب تم کہاں تھے؟ آدم علیہ السلام کی پیٹ میں تھے. یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے تمام ذریت کو نکالا، گویا کہ وہ چمٹی کی طرح تھے. اللہ نے تمام ذریت کو جمع کیا، پھر اللہ نے تمام لوگوں کو اللہ نے وہاں جمع کر کہا کہ تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ، تم مجھ پر ہی ایمان لاؤ. یعنی کہ اللہ نے وعدہ کب لیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان سے پیٹ سے تمام لوگوں کو نکالا، اس کے بعد اللہ نے وعدہ لیا تھا. علماء نے کہا کہ اسی وقت اللہ نے تمام انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ تم کیا کرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. پھر اس کے بعد آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا کہ فمن تولی بعد ذلک، جو اس وعدے کے بعد منہ پھیرتا ہے. فمن تولی، منہ پھیرتا ہے، مطلب اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تمہاری زندگی میں تم اس پر ایمان لاؤ. یہود و نصارہ سے اللہ نے کہا، ہاں تو یہود و نصارہ نے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فمن تولی، جو منہ پھیرتا ہے بعد ذلک، اس وعدے کے بعد، یعنی کہ اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں لیکن کیا کرے؟ وہ اس پر ایمان نہیں لاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فاولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ کیا ہے؟ فاسق میں سے ہیں. یہ لوگ فاسق میں سے، یعنی کہ فمن تولی کا مطلب جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فاسق میں سے. فاسق کی دو قسم ہیں. ایک ہے کہ فاسق جسے گناہ ہم کہتے ہیں، ایک اور جو فاسق جس کو ہم کیا ہے؟ کفر کہتے ہیں. جیسے ہم کافر ہے اس کو بھی کیا ہم فاسق بولیں گے. کافر کی فاسق کی دو قسم. ایک ہے فاسق جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے. سباب المسلم فسوق، حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، اچھی بات نہیں ہے. ایک فاسق کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہ، ایک اور جو معنی ہے کفر. یہاں کفر کے معنی میں ہے، یہاں کفر کے معنی مطلب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، فاولئک ھم الفاسقون ای کافرون، وہ کیا ہے؟ کافروں میں سے اس کا شمار ہوگا. پھر آیت نمبر 83 میں اللہ نے فرمایا کہ افغیر دین اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ ایک اور دین کو چاہتے ہو؟ افغیر، کیا تم چاہتے ہو دوسرے دین کو؟ دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ. اللہ کا دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام. اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر ایک اور دین چاہتا ہے، یہ نعوذ باللہ یہودیت چاہتا ہے، نصاری، جو ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عیسائی بن جائے، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کافر بن جائے، مطلب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ افغیر دین اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ، دین کے علاوہ ایک اور دین چاہتے ہو؟ دوسرا دین کیا ہے تم چاہتے ہو؟ یبغون کا مطلب چاہنا، مطلب تم اللہ کے علاوہ، صحیح اسلام کے علاوہ تم ایک اور دین چاہتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ جبکہ اسلام ایک ایسا دین ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ، اسی کے لیے کیا ہے؟ تمام لوگ جھکے ہوئے ہیں. من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں ہو، تمام کے تمام کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تمام کے تمام کیا ہے؟ اللہ ہی کے سامنے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں. طوعا و کرہا، خوشی کی حالت میں یا مجبوری کی حالت میں. اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے علاوہ، کیا تم دین کے علاوہ دوسرے دین کی تلاش میں ہو؟ جبکہ کہ وَلَهُ، اللہ ہی کے لیے ہے، اسلم، تمام لوگ جھکے ہوئے ہیں، اسی کے سامنے تمام لوگ ہیں، اسی کے سامنے اسلام قبول کیے ہیں تمام لوگ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے تمام لوگ کیا اسی پر ایمان لاتے ہیں. کیسا ایمان لاتے ہیں؟ طوعاً، خوشی سے. طوعاً کا مطلب خوشی خوشی، جیسا کہ میں اور آپ خوشی خوشی اسلام قبول کیے، صحابہ نے خوشی خوشی، مطلب طوعاً خوشی خوشی اسلام قبول کیے. کرہن، بعض لوگ کیا ہے؟ مجبوراً اسلام قبول کریں. کرہن کا معنی مجبوراً. دیکھیں کرہن کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوشی خوشی اسلام قبول کیے ہیں، بعض لوگ کیا ہے؟ مجبوراً اسلام قبول کیے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، بعض لوگ خوشی سے، بعض لوگ کیا ہے؟ غم سے کیا ہے؟ اسلام قبول کیے ہیں مجبوراً. کرہن کا مطلب یہ ہے، بعض لوگ مجبوراً اسلام قبول کیے ہیں، اس کا 3 معنی ہے. پہلا، منافق، ہمارے نبی کے زمانے میں کیا ہے؟ مطلب ہمارے نبی کو دکھانے کے اسلام قبول کیے تھے، ہمارے نبی کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کیے تھے، یہ کرہن. بعض لوگ کہ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ خوشی سے اسلام قبول کیے ہیں طوعاً و کرہن، بعض لوگ غم سے، مطلب منافق جو ہے نا، بس ہمارے نبی کے لیے کیا ہے؟ مطلب صحابہ کے ساتھ رہنے کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ مجبوراً اسلام قبول کیے تھے. دوسرا معنی وہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کافر جو ہے نا، کافر جب وہ عذاب ان کو دکھتا ہے تو اس طرح وہ اسلام قبول کرتے ہیں. جب ان کو کوئی عذاب آنے والا، عذاب کو دیکھ کر کہے کافر اسلام قبول کرتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اسلام.
مطلب اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ کیا ہے خوشی سے اسلام قبول کے ہیں، بعض لوگ کیا ہے مجبوراً اسلام قبول کے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے منافق ہے. دوسرا کافر جب عذاب کو دیکھتا ہے تو اس وقت اسلام قبول کرتے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ اسلام قبول کرتے ہیں جب وہ کیا ہے اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہیں. بس کافر کیا ہے اللہ کے عذاب دیکھ کر کیا اسلام وقتی طور پر کیا وہ ایمان لا لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ، ان کا یہ ایمان بھی کیا ہے قابل قبول نہیں ہوگا. مطلب بعض لوگ ایمان دیکھ کر عذاب کو دیکھ کر کیا ہے اسلام قبول کرتے ہیں. یہ دو لوگ ہیں. تیسرا جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے، جو جنگ میں آپ دیکھیں گے، جنگ میں کیا ہوتا ہے جب مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں تو کافر کے جو لوگ ہوتے ہیں، مسلمان جو بھی ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی جو بھی ہوتی ہیں، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں. کافر لڑکا لڑکی جو ہے نا مسلمان کیا ہے اسے لے لیتے ہیں، مسلمان اس کو لے لیتے ہیں. ہاں جب یہ جنگ میں کیا ہے جو کافر جو ہار جاتے ہیں، مسلمان کیا ہے ان کے لڑکے لڑکیوں کو لے لیتے ہیں. جب یہ لڑکے لڑکیاں آئیں، اب ان کو معلوم ہے کہ وہ ہار چکے ہیں، اب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کیا ہے قیدی بن کے آ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی بن کے آ گئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں جب ہم مسلمان کے سامنے ہم قیدی بن گئے ہیں تو مجبوراً وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب جب مسلمان ہم کو ذلیل کریں گے اس کے بہتر ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب وہ ہار گئے تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، جب کہ ہار گئے اور دوسری بات مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی مل گئے ہو، اب مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے، تو اس وجہ سے مجبوراً کیا ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ تین معنی ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اسی کے لیے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. آسمان میں کون نہیں، فرشتے ہیں. فرشتے تو اللہ پر اسلام قبول کے ہیں فرشتے. اور زمین میں کون ہی، تمام لوگ. زمین میں اسلام قبول کرنے والوں کی دو قسم، ایک ہے طوعاً خوشی خوشی اسلام قبول کیے ہیں، مطلب اپنی خوشی سے اسلام قبول کیے ہوئے، کرہن جو کہ ہے مجبوراً اسلام قبول کیے ہیں. مجبوراً میں کون کون آتے ہیں، منافق. دوسرا اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کہ بعض کافر اسلام قبول کرتے ہیں. تیسرے جو لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ جب قیدی بن کے آتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم قیدی بن چکے ہیں، ہم ذلیل ہو چکے ہیں، چھوڑے ہم اسلام قبول کر لیں گے. جب اسلام قبول کر لیں گے تو ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں مسلمان. جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو صحابہ ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. یہ 25 تک ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی طرف کیا ہے لوٹنا ہے. یہ آیت نمبر 83 ہو گئے. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 84، آیت نمبر 84 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے محمد تم کہہ دو، اے محمد تم کہہ دو. کیا کہنا ہے، قل، اے محمد تم کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. جیسا کہ دیکھیے یہاں تک جو ہے نا 83 آیت ہو چکا ہے. مطلب آیت نمبر 83 تک اللہ نے کیا ہے نجران کی جو عیسائی تھے ان پر کیا ہے نازل کی تھی. نجران کے جو عیسائی لوگ ہمارے نبی کے پاس آ کر کیا ہے ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے فلاں فلاں، تو اس وقت کیا ہے آیت نمبر 83 تک کیا ہے آیت نازل ہوئی. یہ کیا ہے آیت نمبر 83 تک کیا ہے ہو چکا.